سب لوگوں نے کچھ ایسی کہانیاں ہیں کہ جو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی سنی تھی، چاہے اپنے بڑوں سے تھی، چاہے اپنے استادوں سے تھی، یا پھر چاہے ان لوگوں سے تھی کہ جو دنیا کے سفر اس میں نکلے تو تھے، کچھ فتح کرنے کے لیے نکلے تو تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آ سکا۔ تو وہ کچھ ایکسپیرینسز تھے ان کے پاس، کچھ کہانیاں تھیں ان کے پاس جو وہ ہمیں سناتے تھے۔ وہ کہانی جو باپ اپنے بیٹے کو سناتا تھا کہ جو غلطیاں میں نے کر دی وہ یہ نہ کرے۔ وہ کہانیاں جو قوم کے لیڈرز اپنی قوم کو سناتے تھے کہ جو غلطیاں انہوں نے کی وہ ہماری آنے والی قوم نہ کرے، ہمارے آنے والی نسلیں، ہمارے آنے والی جنریشنز نہ کرے۔ تو اس میں سے ایک کہانی جو ہم نے اکثر سنی ہوگی وہ تھی سکندر اعظم کی، الیگزینڈر کی، کہ دنیا کو فتح تو کیا لیکن جب مرنے کے قریب تھا، جب موت آنے والی تھی اور یہ جان گیا کہ اب میرا بس نہیں ہے، اب اس دنیا کو فتح کرنے والے کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور اس کو بھی اسی چھوٹی سی قبر میں جانا ہے کہ جس میں کوئی اور عام انسان گیا تھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اس زمین کو کہ اس نے مجھے فتح بھی کیا تھا کبھی یا نہیں کیا تھا، زمین کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے گھوڑے، اس کے لشکر کبھی میرے اوپر بڑے فخر سے چلا کرتے تھے، تو مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ تو اپنے منسٹرز کو، اپنے کونسل آف منسٹرز کو بلا کے کیا کہتا ہے سکندر کہ میرے ہاتھ میری کفر سے، میرے کفن سے باہر رکھ کے پورے شہر میں گھمانا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سکندر بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے گیا، سکندر بھی خالی ہاتھ گیا ہے، الیگزینڈر بھی خالی ہاتھ گیا ہے۔ تو یہ وہ کہانی تھی کہ جو ہمیں کئی بار سننے کو ملتی تھی لیکن ہم سمجھ نہیں پائے اس کا درد، اس کے اندر جو ڈیپتھ تھی اس کہانی کی، اس کہانی کے اندر جو اصل مورل لیسن تھا وہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ جب تک ہم اپنے کسی کے جوتے میں اپنے پاؤں نہیں ڈالتے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا سفر کیا ہے۔ بولنا بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ایسے بھی ہو جاتا ہوگا، وہ جو کر رہا ہے وہ ایسے بھی آسان ہے، مشکل ہے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن جب تک جوتے کے اندر انسان پاؤں نہیں رکھتا اس کو نہیں پتا کہ اس انسان کا سفر کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کیفیت کو جینے کے لیے انسان سوچے کہ یار میں ہی تھا وہ انسان جس نے پوری دنیا فتح کر لی، اور اب میری موت کا وقت آ گیا، اور موت کی وجہ بھی کیا کہ صرف ایک تیر لگا تھا مجھے، اور وہ زخم اتنا بڑھ گیا کہ مجھے دنیا کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کیفیت میں کہ مجھے اپنی زندگی پر، ساری زندگی پر مجھے کیا اس وقت فخر ہوگا؟ کیا اس وقت مجھے فخر ہوگا کہ میں نے بڑی زبردست زندگی گزاری، میں نے دنیا کو فتح کیا، یا مجھے افسوس ہوگا اس بات کے لیے کہ میں نے ایسی چیز کو فتح کرنے کے لیے کیوں اپنی ساری زندگی لگا دی کہ جس نے میرے ہاتھ میں کبھی آنا ہی نہیں تھا، جس کا فتح ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تھا، جس کا حاصل ہو جانا یا نہ حاصل ہونا اس سے کچھ فرق پڑتا ہی نہیں تھا، وہ دنیا کی جو میری کبھی تھی ہی نہیں، نہ کبھی ہو سکتی تھی، نہ میں اس دنیا کا ہو سکتا تھا۔ میں تو مسافر تھا، مجھے کس نے کہا تھا کہ یہاں پر میں گھر بنا لوں؟ مجھے کس نے کہا تھا کہ میں بازار سے گزر رہا ہوں، میں خریدار نہیں تھا۔ تو اس سے ہمیں جو کانسیپٹ، جو بنیادی کانسیپٹ جو مجھے جہاں تک سمجھ آئی وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر رہنا تو ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر رہنے نہیں دینا ہے، کیونکہ جب وہ دنیا اپنے اندر آ جائے گی تو بڑی پریشانیاں آئیں گی، بڑی مشکلیں آئیں گی، بڑی دشواریاں آئیں گی، کیونکہ یہ جسم بنا ہی نہیں اس دنیا کے لیے۔ وہ کہا یہ سارا جہاں تو بنا ہے تیرے لیے لیکن تو اس جہان کے لیے نہیں بنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب چیزیں تجھے اچھی بھی لگی لیکن تو اس جہاں کے لیے نہیں بنا۔ اور مجھے میرے دوست نے کبھی کہا تھا، کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ باتیں کر رہے تھے، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کو بھی فلسفیاں سنا رہا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ فلاسفر تو بن جانا لیکن پیسہ پہلے کما لے، پیسہ کمانا بھی ضروری ہے، فلسفی چلتی رہے گی اور اس کے بعد فلاسفر بننا تو لوگ بات سنیں گے بھی۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ اس دنیا میں انسان کو پیسہ کمانا، اس دنیا کو فتح کرنا، ایک مقام حاصل کرنا، یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں، اس کے بغیر بھی انسان نہیں چل سکتا۔ لیکن پیسے کی جگہ جیب میں ہے، دل میں نہیں ہے، پیسے کی جگہ جیب میں ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ جب انسان اس ڈیفرنس کو کریٹ نہیں کر پائے گا، جب انسان پیسے کو اس کی جو قیمت ہے وہ نہیں دے پائے گا، جب انسان اپنی زندگی کو جو اس کی قیمت ہے وہ نہیں دے پائے گا، تو ممکن ہے کہ پیسہ بھی اس کی پریشانی کا باعث بنے، ممکن ہے کہ پیسہ بھی اس کا پیس آف مائنڈ ڈسٹرب کرے۔ تو یہاں سے ایک بڑی ضروری بات کہ جو ہم ڈرائیو کر لیں، جو ہم سمجھ لیں، جو نکال لیں، وہ یہ ہے کہ زندگی میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ وہ فقیر کے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی باتیں چاہے کتنی اچھی ہوں لوگ نہیں سنتے، لیکن وہ بیوقوف انسان کہ جس کے پاس کچھ مال تھا، کچھ ریسورسز تھے، کچھ گھر تھے، کچھ چیزیں تھی، کچھ فیکٹریز تھی، اس کی بات چاہے بیوقوفانہ بھی ہے، لوگ کنسیڈر ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ جناب بول رہے ہیں نا کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو یہاں پر نااہلوں کی بات بھی سنی جائے گی صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ تھا۔ تو اپنی بات کو رکھنے کے لیے بھی،
اپنے کام کو رکھنے کے لیے بھی، اپنے آئیڈیا کو رکھنے کے لیے بھی، اور جو چینج لانا چاہتے ہو اس چینج کے لیے بھی فقیری اپنانا آپشن نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ دینا آپشن نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک دنیا کو رکھنا ہے وہیں تک رکھنا ہے، اور وہ بیلنس ہمیں نہیں آتا ہے۔ پیسہ کمانا بھی ضروری ہے، یہاں پر ایک مقام حاصل کرنا وہ بھی ضروری ہے، صبح اٹھ کے نہانا دھونا، اچھے کپڑے لگا کے تیار ہو کے گھر سے نکلنا وہ بھی ضروری ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ سب چیزیں مینٹین کرنی ہے، اور اس کے بعد چہرے پر ایک مسکان رکھ کے اس زندگی کے سفر میں آگے چلتے جانا ہے۔ یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو انسان اس بیلنس کو نہیں جانتا، انسان دو چیزوں کے بیچ میں ڈیفرینشیٹ کرنا کیسے ہے اس کو نہیں جانتا، انسان کس چیز کی کیا قیمت ہے اس کو نہیں جانتا۔ تو ممکن ہے کہ ایک حقیر سی چیز، ایک بہت سستی چیز، لیکن کیونکہ اس کو پسند آ گئی تھی، ممکن ہے کہ اپنی ساری بیچ دے، اپنی ساری زندگی بیچ دے، وہ اپنی ساری دولت بیچ دے، اپنے سارے ریسورسز ضائع کر دے صرف اس چھوٹی سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس چیز کی ویلیو کا پتہ نہیں تھا۔ آج ہمیں اس دنیا کی اصل قیمت کا پتہ نہیں ہے، اور اگر حدیث سے اس کی قیمت کو پتہ کرنا چاہتے ہو تو کہا کہ ایک سمندر میں انگلی ڈال دو، اور اس انگلی کو باہر نکال کے جو پانی تمہاری انگلی میں لگتا ہے وہ ہے دنیا، اور جو سمندر ہے وہ ہے دنیا کے بعد کا سفر، وہ ہے اسپرچول سفر، وہ ہے مرنے کے بعد کا سفر، وہ ہے کہ تمہارا جو ٹیسٹ ہے اس کے بعد تمہارے رزلٹ کا سفر۔ تو ایک انسان اپنے آپ کے ساتھ آج بھی مخلص ہو جائے، اپنے آپ کے ساتھ آج بھی فیصلہ کر لے کہ اگرچہ میں سکندر ہوں، اگرچہ میں الیگزینڈر ہوں، اگرچہ میں نے دنیا فتح کر دی اور میری زندگی کا آج آخری دن ہے، تو کیا میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں؟ اگرچہ میری زندگی میں بہت پیسہ ہو، اگرچہ میری زندگی میں یہ سب چیزیں ہوں، تو کیا میں مطمئن تھا؟ کیا میری زندگی اس قابل تھی؟ یہ بڑی دور کی بات ہے، دور جا کے بھولے کو کبھی اپنی منزل یاد آتی ہے، لیکن تب وقت نہیں رہا ہوتا کہ واپس موڑا جائے۔ ایک وقت وہ ضرور آتا ہے کہ انسان کو جب سمجھ آتی ہے کہ میں کیا کرتا رہا، لیکن تب زندگیاں برباد ہو گئی ہوتی ہیں، تب وقت ختم ہو گئے ہوتے ہیں، تب ریسورسز ضائع ہو گئے ہوتے ہیں، تب وہ لوگ چلے گئے ہوتے ہیں جو کبھی تیرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تب وہ ٹیم تیری غائب ہو گئی ہوتی ہے، تب وہ لوگوں کا بھروسہ تجھ سے اٹھ گیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کرنے کے بعد سمجھ تو آنی ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آئے گی۔ سمجھ فرعون کو بھی آئی تھی، لیکن تب توبہ نہیں قبول ہوتی ہے، تب زندگی بدلنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، تب پھر سے جو ہے آنسر شیٹیں نہیں ملتی ہیں، تب پھر سے نئے کوشچن پیپر نہیں ملتے، تب پھر سے جو ہے بریک نہیں ملتی۔ یہ زندگی ایک ٹائم کا سفر ہے، یو اونلی لیو ونس، ڈیفینیٹلی یو اونلی لیو ونس، لیکن اس کو دوسرے کانسیپٹ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک بار کی زندگی ہے تو کیا صرف اس کو گزار دوں، اس کو بس تباہ کر دوں، جیسے مرضی چاہ رہی ہے ویسے کر دوں؟ کیا میں اپنے آپ کو سمجھوں نہیں؟ کیا میں اپنی زندگی کے ختم ہونے کو سمجھوں نہیں؟ کیا میں اپنی زندگی اس مختصر سے سفر کو سمجھوں نہیں؟ اور کیا میری اوبلیگیشنز ہیں؟ کیا میری ذمہ داریاں ہیں؟ کیا میری ڈیوٹیز ہیں؟ کیا میری کمیاں ہیں؟ کیا میری خوبیاں ہیں؟ میں ان کو نہیں سمجھوں۔